دوسری جانب بھارت نے اسرائیل کے خلاف شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب سے جاری کیے جانے والے مذمتی بیان سے خود کو الگ تھلگ رکھ کر تنظیم میں اپنی پوزیشن خراب کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کے بعد عالمی سطح پر مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف مذمتوں کا سلسلہ جاری۔ اسی دوران شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف مذمتی بیان جاری کیا گیا، لیکن بھارت نے خود کو اس بیان سے الگ تھلگ رکھا اور اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کے بیان دینے سے گریز کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اس وقت چین کے پاس ہے اور اس میں شامل ممالک نے ایران کی سرزمین پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے واضح طور پر موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے شہری تنصیبات جیسے بجلی، توانائی اور ٹرانسپورٹ سے جڑے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے شہری ہلاکتیں دیکھنے میں آئیں، جو بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ایران کا حق ہے۔ یونیورسٹی آف میساچوسٹس ایمبریسٹ سے تعلق رکھنے والے سینئر ریسرچ فیلو شانتی ڈی سوزا کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایران اسرائیل جنگ میں منفرد پوزیشن لی ہے۔ بھارت کے دونوں ممالک سے خصوصی تعلقات ہیں۔ سال 2024 میں بھارت اسرائیل سے اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ بھارتی ساختہ ہتھیار جن میں بارود اور راکٹ شامل ہیں، غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کی جانب سے استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملے کے مقاصد حاصل نہ ہونے پانے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی مشیر تزائی بہیجی نے کہا ہے کہ یہ جنگ ایرانی خطرے کا خاتمہ نہیں کر سکے گی۔ تزائی بہیجی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں۔ حالیہ حملے کا مقصد ایران پر جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر فضائی حملوں سے تہران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی ایران کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران پر اسرائیل کے حملوں کا پیشگی علم تھا۔